نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت محفل کے لیے جو خدا کے لوگوں نے آج یہاں پر فراہم کی ہے. میں خدا کے خادم پاسٹر عاشر سرفراز کے لیے، پاسٹر نومی کے لیے، بھائی سرفراز کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. جس جوش کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اور متواتر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اس کام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تالیاں بجا کر خدا کی اس خدمت کو خراج تحسین پیش کریں. ہلیلویا. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کلام کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں حرامزادے نہیں ٹھہراتا، یعنی وہ باپ ہونے کا حق ادا کرتا ہے، اس لیے بات کرتا ہے. ہلیلویا. جس سے بات نہ کرے اس کا مطلب اس سے وہ ناراض ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور آپ اور ہم سب خوش نصیب ہیں جو اس کی بات کو سنتے ہیں. آمین. آج بھی سنیں گے، آج اس کی بات کو سنیں گے. ایک دفعہ کہیں، بولو گے سمسی کے نام کی. ہلیلویا. خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور پہلی آیت خدا کے کلام میں سے. پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور پہلی آیت خدا کے کلام میں سے. کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. پھر سے پڑھتا ہوں. جن کے پاس نہیں ہے وہ غور سے سنیں، اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ ڈبل غور سے سنیں. اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. خدا اپنے کلام کی وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. عزیز میں بھائیو، یہ جو بحری جہاز کا سفر ہے یہ آج بھی ہے، لیکن پہلے جب ہوائی جہاز نہیں تھے تب زیادہ تر یا مسلسل سفر بحری جہاز پہ ہوا کرتے تھے. قرآن اندازی میں کسی ایک میرے جیسے بندے کو ایک کوپن نکلا، ٹکٹ نکلا کہ وہ بیرون ملک کا سفر اس بحری جہاز میں کر سکتا ہے. اور وہ جو ٹکٹ تھا وہ بہت ہائی فائی کلاس کے سفر کے لیے اس کو ملا تھا. اس نے کہا سفر کافی دنوں کا ہے، اچھا ہے کہ میں اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں، پانی اور جو کچھ ضروری ہے وہ سب رکھ لوں. ٹکٹ دکھا کے جہاز میں سوار ہو گیا اور کچھ دن وہ اپنا کھانا کھاتا رہا. اور پھر جب اس کا کھانا ختم ہو گیا اس کا لگا اب تو میں بھوکا مر جاؤں گا. یہ تو کئی دنوں کا سفر، اور بحری جہاز میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ اس نے سوچا کہ بھوکا تو میں مر نہیں سکتا، کوئی مجھے دے گا نہیں، تو اچھا یہ ہے کہ جہاں یہ امیر اپنا کھانا پھینکتے ہیں میں اسی میں سے رات کو جا کے نکال کے کھا لوں گا، کیونکہ میں بھوکا نہیں مر سکتا. وہ رات کو اٹھتا ہے اور جا کر جہاں پر وہ کچرے میں کھانا ڈالتے ہیں وہ وہاں سے اس کھانے کو لینے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی جو چوکیدار ہیں جو جہاز کے اوپر ہوتے ہیں، اس نے دیکھا، اس نے ٹارچ ماری، اس نے سمجھا شاید کوئی چور ڈاکو اوپر چڑھ آیا ہے. اس نے ایک دم سے دریافت کرنا شروع کیا، پکڑا، وسل کی، اور بہت اور بھی جمع ہو گئے. اور جب اس نے کہا نہیں میں چور نہیں ہوں، میں اسی جہاز کا مسافر ہوں، انہوں نے کہا اپنی ٹکٹ دکھاؤ. جب ٹکٹ دیکھی گئی تو وہ ٹکٹ ایگزیکٹو کلاس کی تھی، جس میں کھانا پینا رہائش ہر چیز ایک اعلیٰ سطح کی تھی. اور انہوں نے کہا کہ کس قدر تو بے خبر بندہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹکٹ کے اندر تجھے پیکج کیا کچھ ملا ہے اور تو یہ ٹکڑے کھا رہا ہے. ہم نے آج کیا پڑھی ہے؟ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہو. کلیسیا کے ایمان لانے کے ساتھ پیکج میں شامل کیا ہے؟ کلیسیا کو کیا کچھ دیا گیا ہے؟ کلیسیا کو کیا اسپیشل دیا گیا ہے؟ لیکن کلیسیا کی موجودہ حالت کیا ہے؟ کلیسیا کس طرح سے محتاج نظر آتی ہے؟
کلیسیا کس طرح سے مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، کلیسیا کس طرح سے ترستی ہوئی نظر آتی ہے، کلیسیا کس طرح سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہے، کلیسیا کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں محتاج نظر آتی ہے، اور کلیسیا کو پتہ نہیں کہ پیکج میں ہے کیا کچھ۔ میں ان 9 نعمتوں تاثیروں کے بارے میں مکمل طور پر بات نہیں کر سکتا، لیکن صرف اسی آیت پر جس کے اوپر پولس رسول چاہتے ہیں کہ کلیسیا بے خبر نہ رہے۔ ہم نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہر ایک کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام، دوسرے کو روح کی مرضی کی موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ اس کے علاوہ خدمتیں بھی ہیں جس کو 5 فولڈ منسٹری کہا جاتا ہے۔ اس نے بعض کو رسول، چرواہے، نبی، استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا وطن ترقی کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم پڑھتے ہیں ایلڈرز، ڈیکنز اور بہت ساری اور خدمات ہیں جو کلیسیا میں پائی جاتی ہیں، ناصح ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ میں آج ان نعمتوں میں سے صرف نبوت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کلیسیا کی آنکھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کلیسیا کی آنکھ ہوتا ہے۔ سب کہیں نبی کلیسیا کی آنکھ ہوتا ہے۔ آنکھ کے بغیر ہم اندھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سامنے کوئی کھڈا ہے، کوئی گڑھا ہے، گرنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی چیز لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کلیسیا کے اندر نبوت کی روح رکھنے والے نہیں ہیں تو کلیسیا اندھی ہے۔ اگر کلیسیا کے اندر مبشر نہیں ہے تو کلیسیا لنگڑی ہے، کیونکہ مبشر ہی اس کے پیغام کو لے کر باہر نکلتے ہیں۔ اور کلیسیا کے اندر اگر ناصح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کلیسیا ابتری کا شکار ہو جائے گی، کلیسیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، کلیسیا میں اگر نصیحت نہیں ہوگی کلیسیا بے روی کا شکار ہو جائے گی۔ کلیسیا کے اندر اگر معجزات کی نعمت نہیں ہے تو کلیسیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں محتاج نظر آئے گی، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی نظر آئے گی۔ بھائی جی میرے لیے دعا کر دو، بہن جی میرے لیے دعا کرو، اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ یہاں تک بھی رہتے، بابا جی دعا کر دو، فلانے بابا جی دعا کر دو۔ کلیسیا فقیروں کی طرح نظر آتی ہے۔ کلیسیا اسی مسافر کی طرح اپنے ٹکٹ کو پہچانے بغیر دوسروں کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کلیسیا کو اپنی طاقت کا، کلیسیا کو اپنے اختیار کا، کلیسیا کو اپنے رتبے کا، کلیسیا کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے، اور پولس کہتے ہیں کہ بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ آپ کو پتا ہے کہ باقی ساری قوموں میں اور کلیسیا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نعمتوں کا فرق ہے۔ آپ ذرا غور سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے، اور نبی ہیں، کتابیں ہیں، ان کی بھی ہیں، لیکن ان میں جو فالوورز ہیں، جو پیروکار ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح کا پیکج نہیں ہے۔ ہماری جنگ کیسی ہے؟ افسیوں 6 باب کے مطابق کیسی جنگ ہے جی؟ کیسی جنگ ہے ہماری؟ روحانی جنگ، ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے، اور جو روح کے ساتھ لڑائی ہے، کیا وہ بدن کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے روح کی ضرورت ہے، روح کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور کلیسیا وہ ہے جو فلی ایکوپڈ ہے، کلیسیا وہ ہے جس کو پوری طرح سے اس روحانی لڑائی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگر روح القدس کے بغیر ایماندار نکلتا ہے تو یہ ایماندار کی خودکشی کی کوشش ہے۔ اگر روح القدس کے بغیر ایماندار زندگی گزار رہا ہے، مسلسل موت کے خطرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کا عہدہ کلیسیا میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کوئی بھی عہدہ بالکل ہی نہ رکھتے ہو، لیکن روح القدس کا ساتھ آپ کو زوراور بناتا ہے، اور روح القدس کے بغیر
پطرس جیسا بھی 3 بار انکار کر دیتا ہے. روح القدس کا کرشمہ یہ ہے کہ روح القدس کے آتے ہی وہ جو 3 بار انکار کرتا ہے پہلی بار میں ہی 3000 کو جیت لیتا ہے. وہ جو روح القدس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ مسیح کی طرح کہتے ہیں کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. وہ اسٹیفنس کی طرح کہتے ہیں میں آسمان کو کھلا اور مسیح کو خدا باپ کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. عزیز بہن بھائیو، میں صرف ایک نقطے کی بات آج آپ کے سامنے کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ پولس رسول خدا کی معرفت کے وسیلے سے یہ فرماتے ہیں، اے بھائیو، اے بہنوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہو. اگر ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ روح القدس کی نعمتیں کیا ہیں تو ہم ان کے لیے دعا نہیں کریں گے. اگر دعا نہیں کریں گے تو پھر کوئی جواب نہیں آئے گا. جواب نہیں آئے گا تو مطلب یہ ہے نعمتیں نہیں ملیں گی. نعمتیں نہیں ملیں گی تو کلیسیا میں اور غیر قوموں میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی ایک آس امید پر ہیں، جنت ملے گی، ہم بھی اسی میں ہیں، خدا کے ساتھ ہوں گے. لیکن جس نے اس سارے سفر میں ہمیں ایماندار رکھنا ہے وہ خدا کا روح القدس ہے. جس نے ہمیں آئندہ کی خبریں دینی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے وہ خدا کا روح القدس ہے. جس نے ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ ہلانے کی بجائے قوت اور طاقت دے کر کہنا ہے کہ اٹھ اپنے بچے کے لیے دعا کر، تیرا بچہ ٹھیک ہوگا، وہ خدا کا روح القدس ہے جو نعمتوں کے ساتھ، اور وہی ہے کہ جو علمیت کے کلام سے بھرتا ہے، حکمت کے کلام سے بھرتا ہے، دانائی فہم کے ساتھ بھرتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں آپ کے منہ سے نکلواتا ہے جس سے سننے والوں پر خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ان میں یہ باتیں کہاں سے آئیں، اور پھر سمجھ آتی ہے یہ مسیح کے ساتھ رہے. اس سارے سفر میں کوئی آپ کو روکے گا، کوئی ٹوکے گا، کوئی آپ کو طرح طرح کی باتیں کہے گا، کل تک ایسی، کل تک یہ کر دی سی، لیکن خدا کا روح القدس مسلسل آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نعمتوں کے ساتھ بھرتا چلا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آج رات سونے سے پہلے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور پہلا کرنتھیوں 14واں باب لازمی پڑھیں، کیونکہ مجھے جہاں سے میں دیکھتا ہوں اس وقت میں کلیسیا پاکستان نعمتوں کے بغیر نظر آتی ہے. خادموں کے پاس ہے خدا کی شکر گزاری، لیکن کلیسیا نعمتوں کے بغیر نظر آتی ہے. زیادہ سے زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کہ غیر زبان کی نعمت ہو، اسی پر زور لگا دیتے ہیں، کافی نہیں ہے. پولس رسول کی یہ خواہش ہے، گویا خدا کے روح القدس کی یہ خواہش ہے کہ ہم نعمتوں سے بھرپور ہوں. جو نعمتوں سے بھرپور ہے وہ ہارتا نہیں. جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے وہ حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا. جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے وہ خدا کی پیشگی آواز کو سن لیتا ہے، نبوتی کلام کے ذریعے سے سن لیتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. والدین بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے کیسا ہوگا، یہ بیٹی کے لیے یہ لڑکا کیسا ہوگا، بیٹے کے لیے لڑکی کیسا ہوگی. خدا کے روح القدس میں سے، اس کی نعمتوں میں سے نبوت کی روح کو مان لیں، وہ آپ کے دلوں کے سامنے ان کے سارے حالات کو سامنے رکھ دے گا. آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا بہن جی آپ خاندان کیسا ہے، بھائی جی آپ خاندان کیسا ہے. بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں فکر ہے، روح القدس ہی جواب. آپ کے مستقبل کے بارے میں جو کنفیوژن ہے، روح القدس جواب ہے. اپنی جاب کے بارے میں پریشانی ہے، روح القدس جواب ہے. آپ اپنی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، روح القدس جواب ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہیں، روح القدس ہی جواب ہے. روح القدس کی نعمتیں کلیسیا کو پیکج میں دی گئی ہیں، لیکن کلیسیا بغیر نعمتوں ہی کے بس اس سارے سفر کو مکمل کر لینا چاہتی ہے. پولس رسول کہتے ہیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہو. جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے چلتے تھے، لیکن اب تو روح القدس موجود ہے جو سکھاتا ہے، جو اپنی بات کو سناتا ہے، جو باطنی آنکھوں کو کھول کر ان چیزوں کو جو دنیا کو نہیں نظر آتی دکھانا چاہتا ہے.
اور یہ سب کچھ روح القدس کی نعمتوں سے ممکن ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو آج خدا کی اس بات پر آمین کہہ کے روح القدس کی نعمتوں کے محتاج ہیں کہ خداوند میں ایک نہیں دو نہیں ساری کی ساری نعمتوں سے بھر جانا چاہتی ہوں, ساری کی ساری نعمتوں سے بھر جانا چاہتا ہوں. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. میں تو خاص طور خدا کے خادم پاسٹر آشیش افراد بھی سامنے آ جائے. ہم سارے مل کر آپ کے لیے دعا کرنے کو ہیں تاکہ روح القدس آج ایک ایک زندگی کو چھوئے. آج کوئی بھی خالی واپس نہ جائے, آج کوئی بھی پیاسا واپس نہ جائے, آج کوئی بھی نعمت سے خالی واپس نہ جائے. کوئی ایک نعمت, کوئی دو نعمتیں, تین نعمتیں, ساری کی ساری نعمتیں لے کر آپ جا سکیں. خالی نہیں, خالی نہیں. ہاللیلویا. پاک روح, ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں, بلند کر لیں اپنے ہاتھ کو کہ خداوند مجھے روح القدس کی نعمتوں کی ضرورت ہے. میں اب اور بے خبری میں زندگی نہیں گزار سکتی, نہیں گزار سکتا. اب میں ان مشکلات سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں, تھک گیا ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نعمتیں میرے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں. مجھے نبوت کی روح کی ضرورت ہے, مجھے علمیت کے کلام کی ضرورت ہے, مجھے حکمت کے کلام کی ضرورت ہے, مجھے شفا کی نعمت کی ضرورت ہے, مجھے زبانوں کی ضرورت ہے, زبانوں کے ترجمے کی ضرورت ہے. خدا پاک روح آج کثرت کے ساتھ جنبش کر, کثرت کے ساتھ جنبش کر. ہاللیلویا. اے خدا پاک آج جنبش تو کر, چھونے ہر زندگی کی نعمتوں سے آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف خدا کا روح القدس, آپ کے سارے مسئلوں کا حل خدا کا روح القدس. ہاللیلویا. آگے نعمتوں کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں. خداوند مجھے نعمتوں سے بھرنا ہے. ہاللیلویا. 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 آئیے سب دعا کرنا شروع کریں گے. ہاللیلویا. اور جس طرح آج ہم نے خدا کے کلام پاک میں سے کہ خدا جو کچھ آج میں نے سیکھا ہے, میں نے سنا ہے, اب پلیز میری زندگی سے آج کا کلام چھڑانے نہ پائے, بلکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک زندگی خدا سے کہے کہ خدا آج کے کلام پاک کے وسیلہ سے میں 100 گنا میں برکت کو, بلیسنگ کو میں نصیب کر سکوں. آئیے ہر ایک زندگی دعا کرنا شروع کیجیے. اس سے پہلے خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کریں. اس کا کلام کھل چکا ہے اور اس کے کلام کے کھلنے سے زندگیوں کے اندر, خاندانوں کے اندر, گھرانوں کے اندر کام ہوتا ہے. اور وہ میرا اور آپ کا خدا وہ اس جگہ پر موجود ہے. وہ میرا اور آپ کا خدا ہماری مصیبت میں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. زبور 50 زبور 119 اس کی 50 آیت میں لکھا ہے, میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. اس کے کلام نے ہمیں زندہ کیا ہے. اس کے کلام نے ہماری زندگیوں کے اندر کام کیا ہے. اس کا کلام جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ بے تفسیر واپس نہیں لوٹتا. اس کے کلام پاک میں لکھا ہے مجھ سے مانگ, وہ میں قوم میں مجھے میراث میں وہ دینے والا خدا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ
दुआ करता हूँ तेरे कलम के लिए, तेरे एलची के लिए खुदा, उसके खूबसूरत जो कलाम जो आपने उसके मुंह में रखा खुदा, उस कलाम के वसीला से खुदा मेरी कलीसिया ने, मेरे चर्च ने खुदा ये 100 गुना बरकत को, ब्लेसिंग को रसीद किया खुदा, अपने कलम के खुदा और हाथों को बड़ा खुदा, उसकी मिनिस्ट्री को बड़ा खुदा, उसके टीम को बड़ा खुदा, ताकि तेरा कलम और से खुदा तुझमें बड़े और तरक्की करे खुदा। जिस तरह तेरे कलाम में बात में लिखा है कि हमने यीशु से बात की, यीशु से कहा यीशु तू जिस जगह पर जाएगा तेरे पांव का तलवा टिकेगा तो मैं जगह तुझे दे दूंगा। और खुदा अपने कलाम को इस तरह ब्लेस कर खुदा, जिस जगह पर जाए वो जगह आप इससे दे दीजिए यीशु के नाम से, उसके खानदान पर, कलीसिया पर खुदा हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। और खुदा देख जो आज खूबसूरत कलाम सुना है, ये कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर जब बीज बोया गया है, ये बीज खुदा बार बार हो 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यकीनन आपने खुदा के कलाम पाक के वसीला 100 गुना बरकत को नसीब किया। हालेलुया। आइए खूबसूरत खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सब तशरीफ रखते, सब बैठ जाइए।